الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی اور سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے جس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر سکوں اور شرک کی مذمت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں اور اس کے بارے میں روشنی ڈالوں گا قرآن و مبارک سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس عقیدے کو اپنا ایک بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہمارا اگر درست ہوگا تو ہم پھر دین اسلام کے کام کر سکیں گے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا تو ہم جو بھی دین کا کام کریں وہ ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہم میسر نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح وحدہ لا شریک ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ہمارا دین، ہمارا کام دین والے جو کر رہے ہیں یہ قابل قبول کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ ہمارا بنیادی اساسی عقیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جس کو اونگ نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری جگہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، نہ وہ کسی کو جنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ساتوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا بھی اکیلی ذات ہے۔ اس لیے کہ یہ عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور نقلی تقاضا بھی یہی ہے۔ نقلی جو کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر چکے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اور عقلی جو ہے وہ بھی یہ تقاضا ہے کہ یہ دنیا کا جو کام بھی چل رہا ہے یہ ایک کسی کے بنائے بغیر کوئی کام نہیں چل رہا، کوئی اس ذات ہے جو بنانے والی ہے، کوئی کاریگر ہے جو اس کو بنا رہا ہے، اور وہ ایک ذات ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر دو ذاتیں ہوتی، اگر دو کام کرنے والے ہوتے ہیں کسی کام میں، کسی فیصلے میں یا کسی معاشرے میں، تو پھر ان کا آپس میں جھگڑا ہو جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ذات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک اگر اس طرح کہیں کہ دو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو پھر یہ نظام رد و بدل ہوتا۔ اس لیے کہ اگر ایک خدا یہ چاہتا کہ آج رات ہو اور پھر کہتا، دوسرا کہتا نہیں دن ہو، تو اس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا جھگڑا ہوتا۔ تو معلوم ہوا، عقل سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اس کا کوئی ثانی میسر نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ اپنے عقیدے کو بھی درست کرو۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ آج کل کا کیا ہے، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 وقت نماز اور جمعہ عیدین اگر شامل کر رہے ہیں تو 7 ہو جاتی ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جا کر پھر آگے جا کر پیروں کے پاس گڑ گڑانا، اور ایسے پیر جس کو پیر کہنے کے وہ لائق بھی نہیں، اور اس کو کیا ہے اپنا محسوس نہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہ حقیقی پیر تو وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملائے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناطہ لوگوں کا جوڑے، لیکن یہ پیر حقیقی نہیں ہوتے، اس لیے ان کے آگے آپ کا گڑ گڑانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہاں پھر پانچوں نمازوں میں جا کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، یہ ہماری منافقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔